رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا امور سر انجام دیے؟ یہ اس حوالے سے بھی ایک اہم سوال ہے کہ اس پس منظر میں ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اس میں شرعی اور اسلامی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کہ بچوں کی ولادت کے موقع پر اسلامی احکامات کیا ہیں، کیونکہ جو اسلامی احکامات ہیں وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افعال ہیں جو ان دو شہزادوں کی ولادت کے موقع پر ہمارے سامنے آئے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ولادت پر جو چیزیں سر انجام دی انہی کو ہم ولادت کے موقع پر کیے جانے والے شرعی احکام یا ایک سنت کے طریقوں کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور وہی ہم سب کو کرنے بھی چاہیے۔ جو سب سے پہلی بات آتی ہے روایات میں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، آپ کے چہرے سے بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور تاثرات بھی یہ بتاتے ہیں، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب کسی کے ہاں اولاد جیسی نعمت آ جائے تو اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر بیٹا ہو تو اس کے لیے زیادہ خوشی کا اظہار ہو جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ایک معمول ہے، اور بیٹی ہو تو کم خوشی کا اظہار ہو، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں اولاد جیسی نعمت آ جائے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کی ولادت کی جب تمہیں بشارت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرو اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ پہلا عمل ہے، یہ وہ پہلا کام ہے جو ولادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سامنے آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرماتے ہیں، اور یہ ایک تو اعزاز ہے ان کے حق میں، بڑا اعزاز ہے کہ جو سب سے پہلی خوراک اللہ نے انہیں عطا فرمائی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے ایک عمل، ایک طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس بچے کی پہلی خوراک کسی صالح پرہیزگار، کسی ولی کامل یا کسی نیک شخص سے دلوانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیک فعل کے طور پر بھی ہے کہ جب اس بچے کے منہ میں پہلی خوراک کسی نیک ہستی کے ہاتھ سے جائے گی تو یوں اس کے آگے جو زندگی آ رہی ہے وہ اس کے لیے نیک فعلی کا سبب بن جائے گی، اور یقیناً وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت بھی ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ عمل فرمایا بھی کرتے تھے کہ اگر کسی اور کا بچہ بھی آپ کی گود میں لا کر دیا جاتا تو آپ یا تو لعاب دہن یا پھر وہاں چونکہ کھجور کا بہت رواج تھا تو اسے چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، اور یہی اسلامی طریقہ ہے، اور یہی جو ہے صالح نیک پرہیزگار جو گھرانے ان کا طریقہ ہے کہ بچے کے منہ میں پہلی خوراک کسی صالح شخص کے ہاتھ سے ڈلوا دی جائے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا۔ اچھا، اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے بچے کی ولادت کے بعد کہ آپ نے اس کا کوئی نام تجویز کرنا ہے۔ اس پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی بتاؤں گا، آپ کی جو تعلیم ارشادات ہیں وہ بھی، اور پھر ہمارے زمانے میں جو لوگوں کے طریقہ کار ہیں اس پر تھوڑا سا میں جو ہے روشنی ڈالوں گا کہ ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ اس کا جو نام تجویز کرتے ہیں وہ نام ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر اس کی شخصیت پر آتا ہے، اور یہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس بچے کا کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اچھا، روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو تب بھی انہوں نے ان کا نام حرب ہی رکھا تھا، حضور نے تبدیل فرمایا۔ ابھی جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو تب بھی انہوں نے نام حرب رکھا۔ اس کے پیچھے ایک لوجک بھی ہے، ایک وجہ بھی ہے، چونکہ وہ زمانہ جنگوں کا زمانہ تھا
اور بہادری اور شجاعت، ان چیزوں کا اظہار بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اب حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، تو چونکہ وہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اس طرح کے نام بھی تجویز کیا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اسلام آ چکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سامنے آ گئی، آپ نے ان چیزوں کو تبدیل فرمایا، جس میں کوئی تعصب، کوئی بڑا پن، کوئی کبریائی، کوئی اپنی خود نمائی کا اظہار ہوتا ہو، تو ان چیزوں کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایک مسلمان میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس نام کو تبدیل فرمایا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تجویز فرمایا تھا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسین ہے، اور روایات یہ بھی بتاتی ہیں یہ دونوں نام، کیونکہ تذکرہ تو امام حسین کا چل رہا ہے، لیکن حضرت امام حسن کے نام کے حوالے سے بھی زمانۂ جاہلیت میں یہ دونوں نام کسی نے نہیں رکھے تھے، بلکہ یہ پہل نام تھے جو آقا علیہ السلام نے اپنے ان نواسوں کے لیے تجویز فرمائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب بچے کا نام رکھا جائے، نام اس کا معنی خوبصورت ہونا چاہیے، اس کا معنی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں لوگ نئے ناموں کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی نیا نام ہو، کوئی ایسا نام جو پہلے کسی کا نہ ہو۔ اچھا، اس کے معنی کی طرف نہیں جاتے کہ اس کا معنی اچھا ہے یا غلط ہے، کیونکہ نام کا معنی اس ذات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسی روایات موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بہت سے نام تبدیل فرما دیے۔ ان ناموں کو تبدیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان ناموں کے جو معانی تھے، یا تو وہ اچھے نہیں تھے، یا ان میں کوئی ایسی کبریائی یا خود نمائی کا پہلو پایا جاتا تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان ناموں کو تبدیل فرما دیا تاکہ اس نام کا اثر بچے کے اوپر جو آئے تو وہ اچھے اور بہتر انداز میں آ سکے۔ تو اس لیے نام جب بھی تجویز کریں اپنے بچے کا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ حضور نے ایک طریقہ بھی بتایا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھو۔ اس لیے اس تناظر میں موجودہ زمانے میں جو لوگوں کا ایک رویہ ہے، اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا تجویز کریں، با معنی ہو، اچھا معنی ہو، اسلامی نام ہو، کیونکہ اس نام کا اثر اس بچے پر آتا ہے۔ اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آیا وہ یہ تھا کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا گیا۔ اچھا، ان بچوں کا یہ طریقہ کیا گیا کہ جو پہلے بال ہوتے ہیں بچے کے سر پر، ان کو اتروا دیا گیا اور اسے چاندی کے وزن کے برابر کر کے اس کا صدقہ بھی دے دیا۔ یہ بھی ایک نیک فعل تھی تاکہ اس بچے کی آنے والی زندگی میں اس پر بلا و آفات نہ ہو۔ پھر عقیقہ کیا گیا، یہ بھی سنت ہے، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر بیٹا ہوتا ہے اس کے لیے اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو وہ 2 بکروں کا عقیقہ کر لے، اگر اس کے پاس گنجائش ہے، ورنہ ایک کا بھی کر سکتا ہے۔ اور بیٹی کے لیے ایک بکری کا آتا ہے، اس کا متبادل بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کے لیے جب اس کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ پھر دوسرا یہ کہ اس کا لعاب دہن ڈال کر اور اس کے لیے برکت کا آغاز فرما دیا، کسی نیک صالح شخص سے آپ اس کو گٹی دلوا دیں۔ پھر تیسرا یہ کہ اس کے لیے اچھا نام تجویز کریں آپ، جو بامعنی ہو، اور پھر اگر گنجائش ہو تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ بھی کریں۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آپ نے اپنے